نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا استقبال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے استقبال، اعزاز، اکرام اور پروٹوکول کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس کی طرف مفتی عابد مبارک صاحب نے اشارہ کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ فرمایا شد میزرہ، آپ اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے، ایقظا اہلہ، گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے، احیا لیلہ، اپنی رات کو عبادت سے زندہ کرتے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ بستر گول کرنے کا مطلب آقا فرماتے یہ سونے کا مہینہ نہیں، یہ رب سے دل کی تار جوڑنے کا مہینہ ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ افطاری میں دعا قبول، سحری میں دعا قبول، ہر رات میں جہنم سے اتنے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر بال، جیسے وہ انلیمیٹڈ، اسے گننا انکاؤنٹیبل ہیں، اسی طرح ان جہنمیوں کی تعداد کو گننا بھی ممکن نہیں۔ رحمتیں برس رہی ہیں۔ جہنمی ہو چکے تھے ویسے جی، صرف رمضان کی برکت سے ہر رات میں۔ بالکل بالکل۔ اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، آخرہ عتق من النار۔ پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، تیسرا آگ سے خلاصی کا۔ عجیب نکتہ صوفیاء نے لکھا کہ پہلا اشرہ رحمت کا دروازہ کھلا، لیکن یہ کہیں پر نہیں کہ پہلے اشرے کے اختتام پر رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی کے پروانے یہ جاری اور ساری رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو۔ دعا پر بڑی اچھی بات ہوئی، لیکن یہ کوشش کہ میری ہر دعا قبول ہو، یہ کوشش کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اس کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا پڑے گا، خلق خدا کو آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی۔ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ الہا وزاری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، آپ حرام کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں، اور آپ کی دعائیں شرف قبولیت کو پالے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آیا، بال پراگندہ، کپڑے میلے کچیلے، الہا وزاری کے ساتھ یا ربی کی صدا لگاتا ہے۔ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اس کا جسم پلا بڑا حرام سے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں آتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ خطاب مجھے اور آپ کو نہیں، رسولوں کو ہیں کہ تم پاک مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کھانا پینا حلال کا ہوگا تو دعائیں قبول ہوگی۔ اور دوسری شرف قبولیت کو پانے کے لیے ہم نے دل سے دعا مانگنی ہے۔ فرمایا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا دعا قبول ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک آدمی معصم، گناہ کی یا کسی پر ظلم کی دعا نہ مانگے، نافرمانی کی دعا نہ مانگے، اور دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ اب صدقہ خیرات کے اوپر بات آئی۔ یہ صدقہ رب کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، لیکن اس صدقے میں آپ، بہن نے سوال پوچھا کہ اس سے پوچھ کر دیا جائے۔ دیکھیں جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان کو دینے سے آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانا دینا اور ہے، اور بھوکے ہوئے کو کھانا دینا اور ہے۔ اس کی جو فیلنگز ہے، اس کے اندر جو احساس ہے، روزے کا مقصد بھی ہے کہ بھوکوں کی بھوک کا احساس، وہ فیلنگز، وہ آبزرویشن ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو مستحق کو دینے کی کوشش کی جائے۔ آپ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں گے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، آپ مستحق ہیں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں، شاید اس کی دل آزاری ہو۔ طریقہ یہ ہے آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر، آپ اس کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کر، آپ دوسروں سے معلومات کر کے دیں کہ اگر یہ مستحق ہے تو پھر اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ بہت پیاری بات۔